اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہاں ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ میں باب نواقض الوضوء پڑھ رہے ہیں، اور نواقض الوضوء میں ہم لوگوں نے قریب 5 نواقض وضو کا ذکر پڑھ لیا ہے. اب بقیہ 3 اس میں ذکر ہو رہے ہیں، ان کا پڑھنا باقی ہے. جی شیخ شروع کریں. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. السادس غسل الميت او بعضه، غسل لان ابن عمر غسل الميت او بعضه، لابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال ابو هريره غاسل الميت غاسل الميت بالوضوء. قال ابو هريره رضي الله عنه اقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابه، وقيل لا ينقض، وهو قول اكثر العلماء. قال الموفق وهو الصحيح لانه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام احمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ. وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على وعلل نفي الوجوب يكون الخبر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، قاله في الشرح. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصيب الماء ونحوه. السابع أكل لحم الإبل ولو نيا لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت. انا توضأ نون ہے شروع میں. جی انا توضأ. جی انا توضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت لا تتوضأ. قال انا توضأ من لحوم الابل قال نعم توضأ من لحوم الابل، رواه مسلم. فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب والطحال وكرش وشحم وكلية. اس کو تنوین دیتے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك ولا يحنث بذلك من حلف. من حلف. جی من حلف. اچھا جی من حلف. جی ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه ليس بلحم، وعنه ينقض لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير، قاله في الشرح. يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير، قاله في الشرح. الثامن الردة عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. طيب چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہاں پر ہم لوگ
منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الطہارہ میں باب نواقض الوضوء پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے نواقض الوضوء پڑھے ہیں انہوں نے 8 ذکر کیے تھے۔ سب سے پہلے الخارج من السبیلین قلیلا کان او کثیرا طاہرا کان او نجسا، دوسرا خروج النجاسہ من بقیت البدن، تیسرا زوال العقل او تغطیته باغماء او نوم، الرابع مسه فرج الآدمی المتصل بلا حائل، اس کے بعد پانچواں لمس بشرۃ الذکر لانثى او الانثى لذکر۔ یہ 5 نواقض وضو ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے۔ آج چھٹا ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ یہاں ذکر کر رہے ہیں غسل المیت او بعضہ، میت کو غسل دینا یا اس کے بعد حصے کو غسل دینا، یہ نواقض وضو میں سے ہے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ حضرت ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ حکم، جو آدمی میت کو غسل دیتا تھا کہ تم وضو کر لو، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ اس میں کم از کم وضو ہے، اور صحابہ نے اس کے خلاف کوئی رائے قائم نہیں کی یا کوئی بات نہیں کہی، تو یہ اس بات سے انہوں نے دلیل لی ہے کہ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، یہ جب فقہاء صحابہ، یعنی یہ علماء ہیں، فقہاء صحابہ ہیں، یہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں، لوگ اس کے برعکس کوئی رائے نہیں قائم کیے، بولے نہیں کوئی بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشروع ہے۔ اس سے استدلال کیا ہے امام احمد نے، اسی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں۔ وقیل لا ينقض، ایک دوسرا قول یہ بھی ہے اس میں کہ ناقض وضو نہیں ہے میت کو غسل دینا، وهو قول اکثر العلماء، یہی جمہور کا مسلک ہے، اور یہی اس کو موفق الامام ابن قدامہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی واضح نص نہیں ہے، یعنی کوئی حدیث سے حکم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ کوئی آدمی غسل دے میت کو تو وہ وضو کرے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ولا هو فی معنی المنصوص علیہ، نہ ہی اس کے لیے جو ہے نص سے استدلال کیا جاتا ہے، اور کوئی بظاہر مستنبط مسئلہ بھی نہیں ہے یہ۔ اور امام احمد کی جو رائے ہے یدل علی انہ مستحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ فإنہ قال احب الی ان یتوضا، امام احمد کا جو قول ہے اس تعلق سے، احب الی ان یتوضا، وضو کرنا چاہیے۔ وعلل نفی الوجوب، اور یہ واجب نہیں ہے، اس کی وجہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بکون الخبر موقوفا علی ابی ہریرہ، کہ یہ حدیث یا یہ جو بات ہے یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اس کی سند یہیں تک پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا یا یہ حکم دیتے ہوئے سنا کہ جو آدمی غسل دے میت کو اس کو وضو کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات موقوف ہے حضرت ابو ہریرہ تک، اس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواقض وضو میں سے ہے، اسی لیے امام احمد کہتے ہیں مستحب ہے۔ اب اس میں صحیح بات کیا ہے؟ اب وہ غاسل، اس سے کون مراد ہے؟ جو میت کو براہ راست ہاتھ لگاتا ہے، چاہے وہ رگڑ رہا ہو یا اس کو پلٹ رہا ہو، یہ آدمی جو ہے غاسل سے مراد ہے۔ کوئی آدمی باہر سے پانی انڈیل رہا ہے، وہ آدمی اس کو غاسل نہیں کہا جائے گا۔ براہ راست جو میت کے بدن کو ہاتھ لگاتا ہے اس کو غاسل وہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب حدیث سے اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے کہ جو آدمی میت کو غسل دے وہ وضو کرے، تو پھر یہ کہنا کہ میت کو غسل دینے والا آدمی وضو کرے، یہ کوئی کیا کہتے ہیں دلیل سے ثابت شدہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ غسل دینا میت کو، یہ کوئی وضو واجب ہونے کے لیے یا آپ کا وضو تھا پہلے سے تو یہ وہ ٹوٹنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟
شیخ غسل دیتے وقت میت کے شرمگاہ وغیرہ کو بھی ہاتھ لگ سکتا ہے نا شیخ؟ نہیں لگ سکتا ہے، لیکن اگر لگ جائے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے. یہ صرف آپ اس کے بعض حصے کو بھی اگر آپ غسل دے رہے ہیں تو بھی ان کا کہنا ہے کہ آپ وضو کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 سر. تو بہرکیف واضح انداز میں اس کے لیے کوئی نص نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پھر وہ وہاں ہاتھ لگاتا ہے تو پھر وہ مسئلہ وہ الگ ہو جائے گا. وہ براہ راست صرف غسل دینا وہ ناقض وضو نہیں، تب تو وہاں وہ کہا جائے گا کہ اس نے مس ذکر کیا تو پھر وہ وضو کرنا ہے اس کو، یہ اس مسئلے میں متعلق ہو جائے گا. اگر نہیں لگایا ہاتھ، صرف انہوں نے جیسے کہا بعض بدن کو بھی آپ سر دھلائے، آپ جو ہے کندھے تک دھلائے، پیٹ تک دھلائے تو بھی آپ کیا کہتے ہیں وہ وضو کریں گے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ جو بات کہی گئی ہے محض غسل دینا یہ کوئی ناقض وضو ہے کیا، یہ یہاں پر بحث ہو رہی ہے. اگر کوئی آدمی وہ اس کو ضرورت پڑ گئی وہاں وہ ہاتھ لگا دیا صفائی کرنے کے لیے، گندگی نکل گئی تھی، تو پھر وہ مسئلہ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی جزاک اللہ خیر سر. بارک اللہ فیک. تو محض غسل دینا میت کو یہ کوئی ناقض وضو میں سے نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ساتواں جو نواقض وضو یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں ان میں ساتواں اکل لحم الابل ولو نیئن، کہ آدمی اونٹ کا گوشت کھائے ولو نیئن، گرچہ کہ وہ کچا کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ پکانے کے باوجود وہ پوری طرح پکا بھی نہیں، اب کچا ہی تھا، کھینچ کھینچ کر کھائے تو بھی، یا مطلق آگ پہ چڑھا بھی نہیں، کوئی آدمی اس کو چبا کر دیکھنے کے لیے چبایا تو بھی. کیوں؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کیا بکریوں کے گوشت کے کھانے سے ہم وضو کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چاہو تو کرو، نہیں تو چھوڑ دو. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں اختیار ہے، کوئی ضروری نہیں. قال انا اتوضا من لحوم الابل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم توضا من لحوم الابل. بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم اونٹ کا گوشت کھاؤ تو اس صورت میں تم کو وضو کرنا چاہیے. اب اس کے اندر یہ لحم کا جو لفظ آیا ہے اس کی بنیاد پر بعض مسائل یہاں پر مستنبط ہو رہے ہیں. لحم کسے کہتے ہیں؟ لحم خالص گوشت کو کہتے ہیں. اب اس کے اندر ہڈی بھی نہیں، اب اس کے اندر کیا کہتے ہیں جو دیگر اعضاء ہیں جیسے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے فلا نقض ببقیت اجزائها، دوسرے جو اجزاء ہیں کبد، کلیجی ہے، قلب دل ہے، طحال تلی ہے، کرش اس کا جو خرچ خانہ ہوتا ہے بوٹی بولتے ہیں وہ، شحم چربی، کھلیا گردے، لسان زبان، رأس سرا، سنام کوہان، کوارع پائے کو بولتے ہیں، اور اسی طرح مصران کہتے ہیں رگوں کو، آنتوں کو، جو آنت بھی کھائے جاتے ہیں نا بوٹی کی طرح، اس کو وہ کہہ رہے ہیں. ومرق لحم، اسی طرح وہ گوشت کا سالن اگر کوئی کھا لیا تو کیا حکم ہے؟ ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، اگر کوئی آدمی یہ کہا کہ میں اللہ کی قسم میں یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، پھر وہ جا کے اگر اونٹ کی کلیجی کھا لیا، اونٹ کی تلی کھا لیا، تو پھر کیا وہ اس کی قسم ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ جی نہیں مشاہد، ٹوٹی سر. نہیں ٹوٹی، کیونکہ وہ جو کبدہ ہے یہ سب جو ہے خالص خون سے بنا ہوا ہے وہ مادہ ہے، اسی لیے اس کے اوپر گوشت کا اطلاق نہیں ہوگا.
تو یہ یہاں پر اس کے اجزاء سے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز وہ کھا لے تو پھر وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس پر لحم کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ وعنہ ینقط، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير قاله في الشارح۔ اس میں دو روایتیں ان سے منقول ہیں امام احمد سے، یہ کہ ٹوٹ بھی جاتا ہے کیونکہ حیوان اصل میں نام ہے ان سارے اجزاء کا، تو یہ ایک روایت ہے، لیکن جو عملاً جس پر فتویٰ ہے وہ یہی کہ اگر آپ گوشت کے علاوہ کوئی چیز کھاتے ہیں تو پھر اس پر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو ہی ٹوٹے گا، اونٹ کی کلیجی یا تلی یا اس کا دل گردے وغیرہ کھانے سے نہیں ٹوٹے گا، یہی اس پر ہی ان کا فتویٰ ہے۔ اس کے بعد 8واں جو نواقض وضو میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہ ہے الردہ۔ الردہ یعنی مرتد ہو جانا۔ اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اسی طرح اس کا غسل بھی ٹوٹ جائے گا، لقوله تعالی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله۔ جو بھی اللہ کا کفر کرے گا، ایمان کا انکار کرے گا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ان اعمال میں تو یہ بھی تھا جو اس نے وضو کیا تھا، لئن اشرکت لا يحبطن عملک، شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، وضو بھی چلا جائے گا، غسل بھی چلا جائے گا۔ وکل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غیر الموت، جس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے ان تمام سے وضو بھی واجب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں موجبات غسل میں سے ہیں وہ موجبات وضو بنیں گی۔ مثال کے طور پہ منی کا نکلنا یہ براہ راست موجبات الغسل میں سے ہے، یعنی غسل ان کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے انسان پر۔ اب صرف کیا غسل واجب ہوگا وضو واجب نہیں ہوگا یہ کہنا تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی جس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو رہا ہے وہ گویا کہ ناقض غسل کے ساتھ ساتھ ناقض وضو بھی ہے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ غیر الموت، سوائے موت کے، یعنی جو آدمی مر جائے تو میت کو وضو کرانا کوئی ضروری نہیں، صرف اس کو غسل دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ وہ غسل الاموات یہی ذکر ہے، تو یہ تغسیل موتا یہ ذکر ہے، اس میں ان کو وضو کرانے کا ذکر نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی انتقال ہو جائے تو اس کو وضو کرانا ضروری نہیں ہو اور اس کو صرف غسل دینا ضروری ہے، وہ ان کے کہنے کا مطلب ہے وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ أَوْجَبَ الْوُضُوء غَيْرَ الْمَوْتِ۔ سارے موجبات غسل جو ہیں وہ موجبات وضو بھی ہیں سوائے موت کے، یہ صرف موجب غسل ہے، موجب وضو نہیں ہے۔ تو میت کو وضو کروائیں گے نہیں کروائیں گے مشائخ؟ نہیں کروائیں گے شیخ، کیوں؟ لیکن وہی 2 مرتبہ جو ہے نا غسل دینے کی جگہ موجود تھا، ہمارے والد صاحب کی جگہ اور ہمارے پھوپھا کی جگہ، تو باقاعدہ وہ جو ہے نا غسل وضو تو کرا شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں، مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح حدیث میں صریح کوئی حکم نہیں ہے کہ تم لوگ اموات کو وضو کرواؤ بول کر، موتا کو یا جی جی میت کو صرف غسل دینے کا حکم ہے، وضو کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں یہ حکم ہے کہ تم اس کو غسل دو تو داہنے جانب سے دو، میامن الوضو، یعنی جس طرح وضو کرتے وقت پہلے ہم داہنا ہاتھ دھوتے ہیں، داہنے جانب دھوتے ہیں، اسی طرح میت کو پہلے داہنے جانب دھلانا چاہیے، غسل دینا چاہیے، اس کے بعد بائیں جانب دینا چاہیے۔ یہ باتیں منقول ہیں۔
تو صراحتاً جس کے تعلق سے حکم وارد ہے وہ کام اس پر کیا جائے گا، باقی جس کے تعلق سے صراحتاً کوئی چیز ذکر نہیں ہے حدیث میں تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ میت کو غسل دینے کے سلسلے میں جو احکام وارد ہیں وہاں وضو کا تذکرہ نہیں ہے، اسی لیے وضو کرانا اس کو ضروری نہیں ہے، یہی وہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تک انہوں نے 8 نواقض وضو ذکر کیے ہیں۔ تو اب یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے یہ 8 ہیں، بعض دیگر مسالک کے اعتبار سے اس میں بعض چیزوں کی کمی ہے، بعض چیزوں کو بعض دیگر مسالک نہیں مانتے ہیں، بعض کے پاس بعض چیزوں میں مطلق ہے، بعض چیزوں میں تفریق ہے، تو یہ تھوڑا مسالک کا اس میں اختلاف ہے۔ بہرکیف جو صحیح حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے اس کو ہم مانیں اور اس کو ناقض وضو اعتبار کریں، اور جس کے تعلق سے واضح دلائل نہیں ہیں اس کو ناقض وضو ماننا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے مشاہد، تو یہاں تک آج رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔